بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الرجل یہب الہبۃ ثم یوصی لہ بها او یرثها یا ثم یوصی لہ بها او یرثها۔ یہ باب اس بیان میں کہ کوئی شخص کوئی چیز ہبہ کرے، پھر جس کو ہبہ کیا ہے وہی شے موہوب کی وصیت ہبہ کرنے والے کے لیے کر دے۔ مثلاً یہ کہہ دیا کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال فلاں کے لیے ہے، جو اس نے ہبہ کیا تھا بعین ہی اسی کی وصیت کر دے ہبہ کرنے والے کے لیے۔ او یریثھا، یا یہ ہے کہ ہبہ کرنے والا وہ خود اس شے موہوب کا وارث ہو جائے۔ مثلاً ایک شخص نے اپنے والد کو کوئی چیز ہبہ کی، والد نے اسے قبول کر لیا، استعمال بھی کیا، انتقال کے وقت والد نے اس شے موہوب کی وصیت ہبہ کرنے والے لڑکے کے لیے کر دی، یا وصیت تو نہیں کی مگر وہ لڑکا خود وارث ہو رہا ہے، اسے میراث میں مل رہی ہے وہ چیز، تو کیا جو اس نے ہبہ کیا تھا اس کے اوپر کوئی اثر پڑے گا اس سے؟ ظاہر ہے کہ ہبہ کرنے والے نے جب ہبہ کر دیا، موہوب لہو نے قبول کر لیا تو ہبہ تام ہو گیا، اور ہبہ کا جو اجر و ثواب ہے وہ ثواب اسے مل جائے گا ہبہ کرنے والے کو۔ اب یہ الگ بات ہے کہ موہوب لہو پھر اسے واپس کر دے یا وصیت کر دے اس کی، یا واہب کو وہ چیز میراث میں مل جائے، تو اس سے ہبہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکہ ہبہ تام ہو چکا ہے۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر حدثنا عبداللہ بن عطا عن عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ بریدہ ان امرأة اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، عبداللہ ابن بریدہ اپنے والد بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کیا کنتو تصدقتو علی امی بولیدۃ، میں نے اپنی والدہ پر ایک باندی کا صدقہ کیا تھا، یعنی میں نے اپنی والدہ کو ایک باندی ہبہ کی تھی۔ تو یہ ہبہ یہ سب صدقات نافلہ میں ہبہ ہے، یا اور جو کچھ تبرعات ہیں وہ سب صدقات نافلہ میں آتے ہیں۔ اس لیے عرض کیا کہ میں نے اپنی والدہ کو ایک باندی صدقہ کیا، یعنی اپنی والدہ کو میں نے ہبہ کیا۔ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، اور میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الْوَلِيدَةَ، اور والدہ نے وہ باندی چھوڑی۔ قال، ارشاد فرمایا قد وجب اجرک،
اے قد ثبت اجرک، تمہارا اجر ثابت ہو چکا ہے، یعنی ہبہ کرنے پر جو اجر و ثواب ہے وہ اجر تمہیں مل چکا ہے۔ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ فِي الْمِيرَاثِ، اور میراث میں وہ باندی تمہارے پاس پھر لوٹ آئی، کیونکہ تم اپنی والدہ کی وارث ہو تو میراث میں وہ باندی تمہیں پھر واپس مل گئی۔ قالت، اس عورت نے عرض کیا، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، اور میری والدہ کا انتقال ہوا اس حال میں کہ ان پر 1 مہینے کا روزہ ہے۔ افیجزی او یقضی عنہا نصومانہا، یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کی طرف سے روزہ رکھ دوں تو کیا ان کی طرف سے کافی ہوگا؟ ان کی طرف سے یہ روزہ ادا ہو جائے گا؟ قال نعم، ارشاد فرمایا ہاں۔ قلت، میں نے عرض کیا، وَإِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ، میری والدہ نے حج نہیں کیا، تو میں اپنی والدہ کی طرف سے حج کروں تو کیا ان کی طرف سے حج ادا ہو جائے گا یا کافی ہوگا؟ قال نعم، ارشاد فرمایا ہاں۔ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ موہوب لہو کے قبضہ کرنے کے بعد ہبہ تام ہو جاتا ہے۔ اب اگر موہوب لہو اسے واپس کر دے یا کسی بھی طریقے سے واہب کی ملکیت میں وہ چیز آ جائے کسی جائز طریقے سے، تو ہبہ پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دوسری بات اس حدیث شریف کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ عبادات بدنیہ میں بھی نیابت ہو سکتی۔ روزہ یہ عبادت بدنی، تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت بدنی میں بھی نیابت ہو سکتی ہے، یعنی کسی کے ذمہ اگر کوئی روزہ ہے اور وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی طرف سے روزہ رکھا جا سکتا ہے، نیابت ہو جائے گی۔ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے کہ نیابت عبادات بدنیہ میں نہیں ہو سکتی، لہٰذا اگر کسی کے ذمے روزہ ہے یا نماز ہے تو اب اس کی طرف سے نیابت نہیں ہو سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ذمے روزہ ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے، فدیہ دیا جائے، روزہ کے بجائے فدیہ دیا جائے اس کی طرف سے۔ نماز ہے تو روزے پر قیاس کرتے ہوئے اس کی طرف سے فدیہ دیا جائے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یعنی جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں ان پر فدیہ، 1 مسکین کا کھانا۔ لہٰذا اگر کوئی شخص دنیا سے چلا گیا اس حال میں کہ اس کے ذمے روزہ تھا تو جو اس کے وارثین ہیں وہ اس کی طرف سے فدیہ دیں، 1 روزے کی طرف سے 1 مسکین کا کھانا دیں۔ اور نماز ہو
تو فدیہ دیں، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ باقی اگر اس کی طرف سے کوئی روزہ رکھے تو واجب تو ادا نہیں ہوگا، البتہ اگر کوئی روزہ رکھ کر کے یا نماز پڑھ کے اس کا ایصال ثواب کرنا چاہے تو میت کی روح کو اس کا ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بارے میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کو سامنے رکھا کہ قرآن کریم میں فدیہ دینے کا حکم ہوا ہے، لہٰذا فدیہ دیا جائے۔ باقی جہاں تک بات نیابت کی ہے تو نیابت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آیا کہ لا یصوم احد عن احد، یعنی کوئی بھی کسی کی طرف سے روزہ نہ رکھے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ اس میں نیابت نہیں ہو سکتی، اور اس حدیث شریف کا معنی بس یہ ہے کہ اگر تم اپنی ماں کی طرف سے روزہ رکھو گی تو اور اس کا تم ایصال ثواب کرو اپنی ماں کی روح کو تو اس کا ثواب پہنچے گا۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث شریف میں آیا کہ ان من البر بعد الموت ان تصلی لہما مع صلاتک، یعنی مرنے کے بعد والدین کے لیے نیکی اور ان کی خدمت میں سے یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو اس نماز کا جو ثواب ہے اس کا ایصال یعنی ایصال ثواب تم اپنے والدین کی روح کو کر دو، یہ بات نیکی سے۔ تو یہاں پہ صرف یہ مراد ہے کہ اس کا ایصال ثواب تم کر سکتی، باقی جہاں تک بات نیابت کی ہے فرض کی ادائیگی میں تو نیابت نہیں ہو سکتی۔ ہاں حج یہ چونکہ من وجہن عبادت بدنی ہے تو من وجہن وہ عبادت مالی بھی ہے، اس لیے حج میں نیابت ہو سکتی۔ باب ما جاء فی الرجل یوقف الوقف، یہ باب اس بیان میں ہے کہ کوئی شخص وقف کرے، تو اگر کسی نے اپنی زمین جائیداد وقف کیا تو وقف صحیح۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس بارے میں فقہائے مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے کہ وقف تام کب ہوگا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کے لیے قضائے قاضی کی شرط ہے کہ ایک شخص وقف کرے اور قاضی اس کا فیصلہ کر دے، یا یہ ہے کہ وقف کرنے والے نے اپنے موت کی طرف اس کی اضافت کی، اس کا انتقال ہو گیا تو وقف تام ہوگا۔ جبکہ حضرات صاحبین کے نزدیک قضائے قاضی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک شخص نے زبان سے وقف کر دیا تو وقف تام ہو جائے گا۔ حدثنا مسدد حدثنا یزید بن زرعی تحویل السند وحدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل تحویل السند وحدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اصاب عمر اردن بخیبر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر میں ایک زمین ملی، فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ حاضر ہوئے، فقال، عرض کیا، اصبت اردن، یا رسول اللہ مجھے ایک زمین ملی، لم اصب مالا قط انفس عندی منہ، یا رسول اللہ کوئی بھی مال مجھے اب تک ایسا نہ ملا تھا
جو میرے نزدیک اس مال سے زیادہ نفیس ہو جو خیبر میں مجھے ملا. انفس جو اس سے زیادہ نفیس ہو، اس سے زیادہ عمدہ ہو. فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ، یا رسول اللہ اس کے بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ قال، ارشاد فرمایا، ان شئتا حبست اصلہا، اگر چاہو تو تم اسے وقف کر دو. وقف کا معنی حبس ہی آتا ہے. کیا معنی؟ حبس. اگر تم چاہو تو اسے وقف کر دو. وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، اور اسے تم صدقہ کر دو. ظاہر ہے کہ کوئی باغ وقف کیا جائے گا تو کس کے لیے؟ فقراء، مساکین، یا اس طرح سے جو خیر کے راستے ہیں ان پر وقف کیا جائے گا. تو اگر چاہو تو تم اصل زمین کو وقف کر دو اور اس کا صدقہ کر دو. فَتَصَدَّقَ بِهَا عمر، تو حضرت عمر نے اس کا صدقہ کیا، اسے صدقہ کر دیا. انہ لا یباع اصلها ولا یوہب ولا یورث، کہ اصل زمین کو نہ بیچا جا سکتا، نہ اسے ہبہ کیا جا سکتا، نہ ہی اس میں وراثت جاری ہوگی. اس لیے کہ وقف کرنے کے بعد شے موقوف واقف کی ملکیت سے زائل ہو جاتی ہے، تو اب اسے نہ بیچا جا سکتا، نہ ہبہ کیا جا سکتا کسی کو، اور نہ ہی اس میں وراثت جاری ہوگی. للفقراء، اے تصدقت بها للفقراء. للفقراء کا تعلق کس سے ہے؟ کس سے؟ تصدقتا سے. یعنی اگر چاہو تم تو اصل زمین کو وقف کر دو اور اس کا صدقہ کرو. کس کے لیے؟ للفقراء، فقراء کے لیے. والقربا، اور قرابت داروں کے لیے. والرقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، کہ اس کی جو آمدنی ہوگی اس سے قیدیوں کی گردنیں چھڑائی جائیں گی. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں. وابن السبیل، اور مسافر کے لیے. یعنی ان سب کے لیے تم صدقہ کر دو، کہ اس زمین کی جو آمدنی ہوگی، اس میں جو درخت لگے ہیں ان میں جو پھل تیار ہوں گے، وہ پھل فقراء مساکین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، گردنیں چھڑانے کے لیے اللہ کی راہ میں، اور مسافروں پر وہ سب استعمال ہوں گے. وزادہ عن بشر، اب اس حدیث کی سند دیکھیے. تینوں سندوں میں امام ابو داؤد کے شیخ ایک ہی ہیں، مسدد. مگر پہلی سند میں مسدد کے شیخ یزید بن زرعی ہیں، دوسری سند میں بشر بن المفضل ہیں، اور تیسری سند میں یحییٰ. تو فرماتے ہیں زادہ عن بشر، یعنی مسدد نے بشر سے جب روایت کی، بشر بن المفضل سے جب روایت کی، تو وہ اپنی سبیل کے بعد والضعیف کا بھی اضافہ کیا. وہ اپنی سبیل کے بعد کس کا اضافہ کیا؟ والضعیف، یعنی جو مہمان آئیں گے ان کے لیے بھی، یعنی وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے. ثم اتفقوا اے اتفقا جمیع شیوخ مسدد، پھر سب کا اتفاق ہے اگلے لفظ پر.
سب کا مطلب مسدد کے جملہ شیوخ یعنی یزید ابن زرعی، بشر بن المفضل اور یحییٰ، تینوں کا اس بات پر اتفاق ہے، یعنی آگے جو لفظ آ رہا حدیث شریف کا اس پر اتفاق ہے۔ وہ لفظ یہ ہے لا جناح علی من ولیہا ان یاکل منہا بالمعروف ویطعم صدیقا غیر متمول فیہ، یعنی مسدد کے سارے شیوخ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس وقف کا جو بھی ولی ہوگا، اس وقف کا جو بھی متولی ہوگا، اس پر کوئی گناہ نہیں کہ اگر اس میں سے خود کھا لے، اس میں سے خود کھا لے، مگر کیسے کھائے؟ بالمعروف، کیسے کھائے؟ عرف کے مطابق، دستور کے مطابق، یعنی اپنے گھر جو کھانا کھاتا ہے عام دنوں میں اس کے مطابق کھائے، اس کی آمدنی سے۔ یہ نہیں کہ جب تک متولی نہیں ہوا تھا وقف کا اس وقت تک تو اپنے گھر میں کیا کھاتا تھا؟ دال اور روٹی کھاتا تھا، اور جیسے ہی متولی ہوا وقف کا بس روزانہ گوشت آنے لگا اس کے گھر میں۔ کیسے کھانا ہے؟ ان یاکل منہا بالمعروف، کیسے کھائے؟ عرف کے مطابق، دستور کے مطابق۔ ویطعم صدیقا، اور کوئی دوست اس کا آ گیا تو دوست کو بھی کھلا سکتا ہے۔ غیر متمول فیہ، اس حال میں کہ اس میں تمول نہ کرے، یعنی خود مالدار بننے کی کوشش نہ کرے، بلکہ عرف اور دستور کے مطابق خود کھائے اور کوئی دوست آ جاتا ہے تو اسے بھی کھلائے۔ زادہ عن بشر، مسدد نے بشر سے جب روایت کی تو اتنا اور کہا، قال، فرمایا، وقال محمد غیر متأصل مالا، محمد نے کیا کہا؟ غیر متأصل مالا، یعنی مال کو وہ جمع نہ کرے۔ یہ کون محمد؟ محمد ابن عون۔ کون ہے یہ؟ محمد ابن عون، اس لیے کہ محمد ابن عون یہ بشر ابن المفضل کے شیخ ہیں۔ کون شیخ ہیں؟ ہاں، بشر ابن المفضل کے شیخ کون ہیں؟ ابن عون۔ حدثنا غیر متأصل مالا، یعنی مال جمع کرنے کی کوشش نہ کرے کہ وقف کا متولی ہو گیا ہے تو مال جمع کرے، خود مالدار بننے کی کوشش کرے، ایسا نہیں، بلکہ عرف اور رسم و رواج کے مطابق جتنا اسے کھانا چاہیے بس اتنا ہی کھائے۔ حدثنا سلیمان بن داود المہری قال اخبرنا ابن وہب قال اخبرنی اللیث عن یحییٰ بن سعید عن صدقۃ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہاں بھی دھیان سے سنیے، ابن وہب فرماتے ہیں کہ مجھے لیث نے خبر دی، وہ یحییٰ ابن سعید سے روایت کرتے ہیں۔ اب آگے کہیں یہ نہ ترجمہ کر دینا کیوں روایت کرتے ہیں صدقہ سے، اس لیے کہ آگے ان صدقہ۔ لیث نے یحییٰ ابن سعید سے روایت کی سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ کے بارے میں، ان سے روایت کی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ کے بارے میں، یعنی انہوں نے جو وقف کیا تھا اس وقف کے بارے میں روایت کی۔ قال، فرماتے ہیں، یعنی یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں،
نسخہ لی عبد الحمید بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب۔ عبد الحمید بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب نے اس صدقہ کو یعنی اس وقف کو میرے لیے لکھا، یعنی اس کی ایک کاپی لکھ کر کے مجھے دی۔ نسخہ کا معنی اسی سے نسخہ آتا ہے اور اسی سے ناسخین، جس کو آپ میر قطبی کے شروع میں پڑھے ہوں گے، سہون وقع من قلم الناسخین۔ پڑھا ہے کہ نہیں؟ پڑھا ہے کہ سنا ہے؟ اچھا پڑھے ہیں۔ قال نسخہ لی، یحییٰ ابن سعید کہتے ہیں کہ عبد الحمید بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہم نے میرے لیے اسے لکھا، یعنی ایک نسخہ اسے لکھ کر کے مجھے دیا کہ اس کا مضمون کیا تھا، وقف نامے کا کیا مضمون تھا۔ کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما کتب عبداللہ عمر فی صمغ، یہ وہ ہے جو کس نے لکھا؟ یہ وہ ہے جو بندے خدا عمر نے صمغ کے بارے میں لکھا۔ یہ عبداللہ یہاں پر نام نہیں ہے، جیسے لکھا جاتا ہے کہ بندہ فلاں، یہ اسی معنی میں یہ وہ ہے جو بندے خدا عمر نے صمغ کے بارے میں لکھا۔ اس زمین کا نام صمغ تھا، دو زمینیں تھیں، ایک کا نام صمغ تھا اور دوسرے کا نام سرما ابن الاکوا تھا۔ کیا تھا؟ سرما ابن الاکوا۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ کسی آدمی کا نام ہے، اس کا نام تھا سرما ابن الاکوا۔ فقص من خبرہ، تو اب نافع کی حدیث جس طرح سے ہے اسی معنی میں اس کی پوری خبر انہوں نے بیان کی۔ فرمایا غیر متاصل مالا، یعنی جو متولی ہوگا اس وقف کا، جو ولی ہوگا وہ مال جمع نہ کرے، فما عفا عنہ من ثمرہ فہو للسائل والمحروم، تو اب اس کے پھل سے، اس کی آمدنی سے جو کچھ بھی بچے گا وہ سائل کے لیے ہے اور کس کے لیے ہے؟ محروم کے لیے۔ سائل جو لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے، اور محروم یہ بھی فقیر ہی ہے جو کسی کے سامنے دستے سوال نہیں دراز کرتا، تو چونکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اس لیے عموماً وہ محروم رہ جاتا ہے۔ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں کہ ضرورت مند ہیں لیکن عزت نفس ان کے اندر اتنی زیادہ ہوتی ہے، غیرت و حمیت کی وجہ سے وہ کسی کے سامنے دست سوال نہیں پھیلاتے ہیں، بھوکے رہ جائیں گے لیکن کسی سے کھانا نہیں مانگیں گے، نہ کسی سے بیان کریں گے کہ میں بھوکا ہوں۔ تو اب ایسے لوگ عموماً کیا رہ جاتے ہیں؟ محروم رہ جاتے ہیں، اس لیے انہیں محروم کہا جاتا۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ قال، فرماتے ہیں وہ ساق القصہ، اور پورا قصہ بیان کیا۔ قال، فرمایا وَإِن شَاءَ وَلِيُّ صَمْغٍ اشترى من ثمرہ رقیقا لعملہ، اگر صمغ یعنی اس زمین کا متولی چاہے تو اس کی آمدنی سے کوئی غلام خرید سکتا ہے، اس کی آمدنی سے
کوئی غلام خرید سکتا ہے لعملی، اس میں کام کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ باغ ہے پورا، اس میں کام کرنے کے لیے آدمی کی ضرورت ہے، تو اگر چاہے تو وقف کا متولی اس کی آمدنی سے کام کرنے کے لیے کوئی غلام خرید سکتا ہے. وَكَتَبَ مُعَيْقِيب، اور معیقیب نے لکھا، وَشَهِدَ عبداللہ بن الارقم، اور عبداللہ بن الارقم نے اس کی گواہی بھی دی ہے. اور معیقیب کے الفاظ اس طرح سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما اوصى به عبداللہ عمر امیر المومنین، یہ وہ ہے جس کی وصیت بندے خدا عمر نے کی ہے، بندے خدا عمر نے کی ہے جو امیر المومنین ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ آدمی اگر کسی منصب پر فائز ہے تو اپنے نام کے ساتھ اپنا منصب بھی لکھ دے، جیسا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نام کے ساتھ کیا لکھا؟ امیر المومنین لکھا. اور یہ خود ستائی نہیں ہے بلکہ اپنے منصب کا اظہار ہے کہ اس منصب پر میں فائز ہو کر کے یہ بات لکھ رہا ہوں. ان حدث به حدث، اگر عمر کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تو یہ سمغ اور سرما ابن الاکوا، یہ دونوں زمینیں، اور وہ غلام جو اس میں ہے، والمیاتا سہم، اور 100 تیر، التی بخیبر، جو خیبر میں ہے، اور وہ غلام الذی فیہ، جو اس میں ہے خیبر میں ہے، والمیا التی اطعمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالوادی، اور 100 حصے وہ. اب یہ 100 حصے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے 100 وسق کھجور مراد ہے. کیا مراد ہے؟ 100 وسق کھجور، یعنی 100 وسق کھجور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی میں عمر کو عطا فرمایا، وادی خیبر میں عمر کو عطا فرمایا ہے. تلیہ حفصہ معاشت، اس کی متولی کون ہوں گی؟ حفصہ ہوں گی جب تک وہ باحیات رہیں گی. ثم یلیہ ذو الرائے من اہلہا، پھر ان کے گھر والوں میں جو اصحاب رائے ہیں وہ اس کے متولی ہوں گے. اللہ یباع، اسے نہ بیچا جا سکتا نہ اسے خریدا جا سکتا. ینفقہ حیث رعا، جہاں چاہیں اس کی آمدنی کو خرچ کریں، یعنی سائلین پر، محرومین پر، قرابت داروں پر. ولا حرج علی من ولیہ،